السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. میرے ساتھ ہے سبین فاروق. انرجی کیسی ہے؟ آج کے دن کا آغاز کیسا ہے آپ کا بھی اور آپ کا بھی؟ میرا تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, میں بڑی انرجیٹک ہوتی ہوں. ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں, کبھی کبھی دیر آر ڈیز جب آپ تھوڑا نیند پوری نہیں ہوتی ہے, اینڈ یو نو کبھی آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی ہے یا موڈ ہی اچھا نہیں ہوتا, چلیں یہ کہتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ہاں مارننگ آپ کی تھوڑی سی ایسے ڈگمگا رہی ہوتی ہے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ انرجی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لیتے ہیں, اینڈ دین یو فیل انرجیٹک اینڈ یو جسٹ گو ود دا فلو. واٹ ڈیفائنز یور موڈ؟ Hi, so many things, don't ask me. Okay, that could be environment, that could be breakfast. نہیں ویسے breakfast تو نہیں کرتی صبح اتنی جلدی. Anything, شعیب. اچھا, I thought you'll say everything. میرے ساتھ yes you can say, but honor نہیں ہم کہہ سکتے کہ everything. میرے موڈ بہت جلدی ایسے سے spoil ہوتا ہے, ایسے like within seconds میرا موڈ spoil ہو سکتا ہے, وہ چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو, لیکن کبھی کبھی کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے بٹ چلیں انسان ہے, ایک طرح کی انسان ہے سبین, آپ بھی ایک طرح کی. ہاں پوری میں انسان پوری انسان ہے, تو یہ ہو جاتا ہے, اٹس نارمل. اینی وے جی, آپ کا موڈ کیا چیز ڈیفائن کرتا ہے؟ بتائیں. میرا موڈ کیا چیز میرا موڈ ڈیفائن کرتے ہیں؟ نہیں, ناشتہ تو شاید نہیں, ہاں ناشتہ بنا کر رہا ہے وہ شاید ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اگر بیگم بہت پیار سے بہت اچھا سے ناشتہ کرا تو موڈ ویسے بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا. میری خواہش بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں, شی شوڈ ٹیک سم ریسٹ, کیونکہ ظاہر ہے میرے سے بعد انہوں نے آلریڈی اٹھنا ہوتا ہے بچوں کے اسکول کی تیاری اینڈ ایوری تھنگ, تو میں اس صبح ڈسٹرب نہیں کرتا نارملی اس کو. آئی تھنک دل بھی نہیں کر رہا ہوتا اتنی ارلی, سبین 5:30 پونے 6 تک کہاں دل کرتا ہے کچھ کھانے کا, تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ 11 سے پہلے کوشش کریں, 10 سے پہلے اسپیشلی کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے, کھائیں ضرور کھائیں. اوکے, تو ابھی میں بیچ میں بریک میں کھا لوں گا. اوکے ڈن, چلیں جی آج کی بات کرتے ہیں. ہاں, آج کی بات یہ ہے کہ سبین اکثر اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کسی کے بارے میں ہم کامنٹ یہ کرتے ہیں کہ ہی از کانفیڈنٹ, رائٹ آن پوائنٹ. کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں انڈر کانفیڈنٹ ہے یہ, اور کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں اوور کانفیڈنٹ ہے یہ. سو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, انڈر کانفیڈنٹ, رائٹ کانفیڈنس اینڈ دین اوور کانفیڈنس. تو سبین سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس ایسا ہو کہ اگر کسی شخص کوئی انڈر کانفیڈنٹ ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ پرسن ایکچولی؟ آئی تھنک میں شاید کمیونیکیٹ نہیں کر سکوں گی اس طریقے سے جس طرح سے میں کرنا چاہتی ہوں, بیکاز میرے لیے کمیونیکیشن میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سیم لیول ہونا, ایک سیم کیمسٹری ہونا, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, بیکاز ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے, سو میں زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی اگر وہ فریکوینسی وہ فریکوینسی اگر میچ نہیں کر پا رہی ہوتی. اوکے, اگر اوور کانفیڈنٹ ہے تب بھی معاملہ یہی ہے, فریکوینسی میچ نہیں کر رہی, obviously تب تو معاملہ خراب ہے. ہاں, آئی واز اباؤٹ ٹو سے تب معاملہ خراب ہے. ان مائی کیس اگر کوئی بندہ اوور کانفیڈنٹ ہے تو پھر میں ٹرائی کرتا ہوں اوائڈ کروں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ایک قصہ بتاتی ہوں. ابھی کچھ روز پہلے میں ایک شاپ پر گئی اور وہاں پر کچھ فرنیچر دیکھنا تھا, اور وہ ساری چیز, وہاں پر خاتون تھی جن کا وہ بیسیکلی اسٹور تھا, اور وہاں پر وہ obviously فرنیچر سیل کری تھی, اور شی واز دا اونر. اچھا, جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی وائب آ جاتی ہے, بیکاز پورا دن ہم اتنے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی تھوڑا وائب آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے لوگوں کا کہ کون اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے, کون اپنی چیز بس ایسی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. اور لٹرلی شوئے وہاں پر ایسے ہوا کہ وہ اتنا بول رہی تھی کہ انہوں نے پوری کانورسیشن ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر لی. یہ اس پرسپیکٹو سے اپنی طرف سے شی واز ٹرائنگ ہر بیسٹ کہ وہ اپنا فرنیچر بیچیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایشو فیس کرنا پڑ رہا تھا وہ یہ کہ وہ اتنا بول رہی تھی اور وہ اتنا ڈومینیٹ کر گئی تھی اس کے اوپر کہ آئی واز انیبل ٹو تھنک, آئی واز انیبل ٹو ٹیک ڈیسیژن, اینڈ ایون آئی واز انیبل ٹو کنسنٹریٹ, کہ میں اس فوکس چیز پہ نہیں کر پا رہی تھی. ان کی باتوں نے اس چیز کو اتنا ہائی جیک کر دیا. سو شاید میں وہاں سے, اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی, میں وہاں سے کوئی چیز خرید لیتی, بٹ میں اتنا اریٹیٹ ہو گئی کہ میں شاپ سے باہر چلی گئی. اچھا, یہ بہت دفعہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کسی بھی شاپ پہ جب جائیں اور وہاں پہ جو بھی وہاں پر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, سیلز مین یا وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ پہ, نہیں یہی اچھا ہے, یہی چلتا ہے, یہی ان ہے, وہ پہلے بھی اتنے ہمارے آرٹیکل سیل ہو چکے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ہماری خواہش مختلف ہو سکتی ہے, ہماری اسپیس مختلف ہو سکتی ہے, تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ہمیں جو ریکوائرڈ ہے ہم اپنے حساب سے لیں گے, ہمارے حساب سے گائیڈ کریں گے تو کام بنے گا. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم جو کانفیڈنس لیول کی ہم بات کرتے ہیں, یہ باقی اٹس این آرٹ, یہ بچپن سے آپ کے اندر آنا شروع ہوتا ہے,
اور اگر آپ کے اندر یہ آرٹ نہیں ہے تو پھر کام خراب ہوگا. اگر انڈر کانفیڈنٹ ہے تو بھی خراب ہوگا, نقصان ہوگا. اگر اوور کانفیڈنٹ ہے تو بھی کام خراب ہوگا. ایک رائٹ کانفیڈنس ہونا بڑا آپ کے اندر ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. سو obviously وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایبسولوٹلی ایسے. چلیں جی, تو ہم نے آج کی بات آپ سے کی ہے, ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے مہمانوں سے اور کریں گے ان سے مزے کی گپ شپ, لیکن اس کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ, یعنی پی ٹی وی ہوم کے ساتھ اور پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. تو وی بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. سوری ناٹ ایکسپٹ. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی. علی سے یہ کیا کیا تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا. قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی درد دلوں کے. ویلکم بیک. ہم اکثر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں پاکستان کا کارنامہ, فلانے اسٹوڈنٹ نے یہ کارنامہ کر دیا, اس یونیورسٹی کا یہ اعزاز, تحقیق کے میدان میں ہم بہت آگے, ہم نے فلانی اپلیکیشن بنا لی, ہم نے اس کا پروٹوٹائپ ڈیزائن کر لیا, ہم سائنس کے شعبے میں, میڈیسن کے شعبے میں ہم نے یہ ترقی کر لی, ہم نے انوویشن پہ کام کر لیا. لیکن یہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہوتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کا جو کمرشل ایسپیکٹ ہے وہ بعد میں نظر نہیں آتا؟ چونکہ ہم جب بھی اس سوال رکھتے ہیں کہ اچھا واٹس نیکسٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر چاہتے ہیں کہ پھر انڈسٹری ہم سے کولیبریٹ کرے, ہم اس کو کمرشل پریپریشن کریں. اکثر سبھی ہم دیکھتے ہیں نا جی, وہ لوکل سطح پہ ہم نے گاڑی بھی بنا لی, ہم نے ہیلی کاپٹر بھی ڈیزائن کر لیا, وی ہیو ڈن دس اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ, بٹ اس کا کمرشل ایسپیکٹ نظر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. سو آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ ریسرچ کے میدان میں اگر ہم آگے ہیں بھی, ایک تو یہ کہ کیا ہم واقعی آگے ہیں, لیکن اگر ہم آگے ہیں تو اس کا فائدہ اس طریقے سے ہم حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیر از اے گیپ نا, کہ وہ چیزیں آپ آگے لا ہی نہیں پا رہے ہوتے. اس میں ظاہر ہے there must be some issues نا. کنیکشن, وہی بات بتا رہی ہوں نا کہ ایک وہ جو برج ہے شاید اس کی کمی ہے جو کہ بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ. دیکھنا سوسائٹی, آپ کا اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری, اس کا لنک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. سو آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے شخصیت نے ہمیں جوائن کیا, ان کا اپنا بھی بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ. بایولوجیکل سائنسز میں پی ایچ ڈی اینڈ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں, اور وہ خود 25 سے زائد ریسرچ پیپرز اور جو اس میں سے 2 بین الاقوامی سطح پر شائع شدہ کتابیں بھی شامل ہیں. ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر سائمہ ناصر صاحبہ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آفس آف ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ فار سچ اے نائس انٹروڈکشن. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. کہ آپ کی آبزرویشن بھی یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ریسرچ تو ہو رہی ہے بٹ ہمیں اس کا وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا جو ہمیں نظر آنا چاہیے؟ جی میں 100% ایگری کرتی ہوں آپ سے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ریسرچ بہت ہو رہی ہے, لیکن جو اس کے ثمرات ہیں, جو اس کے آؤٹ کمز ہیں, ایکچولی وہ آؤٹ کمز ہمیں انڈسٹری اور سوسائٹی دونوں میں نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں.
کچھ تو ایسے آبویس ریزنز ہیں جو ہر فورم پر ڈسکس کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ہمارے پاس فنڈنگ کی کمی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فنڈنگ جو ہے یہاں پر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کے لیے فنڈنگ گورنمنٹ پرووائڈ کرے. تو گورنمنٹ آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں فنڈنگ دے سکے گی, تو وہ اس فنڈنگ کے ساتھ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ تر بیسک ریسرچ تک محدود رہ جاتی ہے. تو اپلائیڈ لیول کی ریسرچ اس سے تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایک یہ ریزن ہے, اس پہ تھوڑی سی ہم آگے مزید بھی بات کریں گے, لیکن اگر ہم اس کو لسٹ کریں تھوڑے سے چیلنجز کو, اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیر از اے ویری بگ ڈسکنیکٹ بٹوین انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا. اچھا, انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھے بغیر یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان کے پرابلمس کیا ہیں, اور پھر ان سولوشنز کے لیے یونیورسٹیز کام کریں. یونیورسٹی اپنے سائلوں میں کام کر رہی ہے, بہترین لیول کی ریسرچ پروڈیوس کر رہی ہے, لیکن انڈسٹری میں جب وہ ریسرچ لے کے جاتے ہیں تو انڈسٹری کو اس کی ضرورت نہیں ہے شاید. تو یہ ایک میجر ایریا ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تھرڈلی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک انٹرپرینیورل اور ایک ریسرچر مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ نہیں ہوتا, اور وہ کبھی بھی یونیورسٹی لیول پہ آ کے ڈیولپ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ڈیولپ اٹ رائٹ فرام دا ویری انیشیل اسٹیجز, اسکول لیول سے. دیکھیں ہمارا جو بچہ ہے وہ انکویسٹو نہیں ہے, اس کے اندر جستجو جاننے کی, اور پہلے پیرنٹس اسے نہیں کچھ سیکھنا دیتے. سوری, مطلب یہ میں بالکل شاید کچھ لوگوں کو میری یہ بات پسند نہ آئے, لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اور یہ اب آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں, اس کی ایک نیچرل جستجو ہے یہ جاننے کی, وہ اسے اٹھا کے دیکھنا چاہے گا. ہاں, پیرنٹس روکیں تو سب روکیں گے, چھوڑ دو بیٹا ٹوٹ جائے گا. تو وہ جو ایک فیئر ہے نا چیزوں کو جاننے کا, سمجھنے کا, وہ ہم اس کے اندر بہت ارلی ایج سے انسٹال کرتے ہیں. اکثر بچے سوال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس اپنے فون میں بزی ہیں, بچے سوال کر رہے ہیں, رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں ان کی بات سے. کہیں گے آپ کے لیول کا سوال نہیں ہے. آلسو یہ کتنے سوال پوچھتا ہے. اچھا, یہ تو چلیں گھر کی لیول کی بات ہوگی, آپ اسکول لیول پہ دیکھیں. آئی اسٹل ریمبر کہ ہم لوگ جب کوئی سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے تو ٹیچر اس کو ایک پرسنل لیول پر لے کر چلی جاتی تھی کہ یہ بچہ یا بچی مجھے کوشچن کیسے کر رہے ہیں, بالکل کہ میرا ٹاپک کیوں نہیں ہے. تو کلچر تو ہم وہیں سے ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے آپ جو سائنس اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں, تو ان دونوں لفظوں کی اگر آپ اوریجن دیکھیں تو کیا ہے, ٹو نو, ٹو سرچ, جاننا. تو آپ تو جاننے دینے سے روکنا بچپن سے ہی شروع کر دیتے ہیں. اسکول میں بھی کیا ہے کہ ٹیچر نے زیادہ تر بچوں کو یہی کہنا ہے کہ جو میں نے بتا دیا ہے اس میں سے آپ کا ایگزام ہوگا. تو یہ جو ایگزام والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی آپ کی جو ایک وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ ہے ریسرچ پہ, اس کو بہت زیادہ وہاں ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے. کیونکہ جب تک میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی, اور میں نے بہت سارا کام کیا جاپان میں, میں اسکولس میں جو ہے وزٹ کرتی تھی, ساتھ جو ہمارا پروجیکٹ تھا اس میں, وہاں پر بچوں کا 8th کلاس تک کوئی ایگزام نہیں ہوتا. 8th کلاس تک. اور اس میں اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سیکھ رہے ہیں, دے آر ایکسپلورنگ. وہاں اگر کوئی پریکٹیکل بھی کروایا جا رہا ہے, لائک وہ بچوں کو کہیں گے کہ آپ اس میں سے کوئی چیز میئر کر کے لے کے آئیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ٹیچر بتاتا ہے کہ جی آپ نے یوں میئرنگ اسکیل پکڑنا ہے, پھر یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے, تو یہ آپ کا ریزلٹ آنا چاہیے. تو وہاں رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کے میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں, آپ خود سوچئے واٹ کائنڈ آف انسٹرومنٹ آر یو گوئنگ ٹو یوز. آپ کو میئرنگ ٹیپ چاہیے, آپ کو کوئی سرکولر میئرنگ انسٹرومنٹ چاہیے, جا کے وہاں سے میئر کر کے لے کے آئیں. اور پھر وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یو آر رائٹ اینڈ یو آر رانگ, جس سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو فیلئر کا خوف ہے نا, یہ ہمیں اچھا ریسرچر نہیں بننے دیتا. دیٹ از اے ویری بگ ایشو. ڈاکٹر صاحب ہماری بیسک خراب ہے نا پھر. بالکل ہے جی. اب دیکھیں جو ایگزامپل آپ نے بھی کوٹ کی جاپان کے, ہم اکثر یہ ایگزامپلس کوٹ کر رہے ہیں جی فلانے ملک میں اتنے سال سے پہلے بچہ اسکول نہیں جاتا, فلانے ملک میں جس طرح آپ نے جاپان کی بات کری کہ 8th تک ایگزامز نہیں ہوتے. ان آر سوسائٹی پریپ میں بھی بچے نے جانا ہے
KG میں بھی جانا ہے اور اس نے اسکول چینج کرنا ہے, آپ کے بچوں کو مذکر مونس نہیں آتے, اس کو ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے. دس ہیپن ٹو می ایکچولی بیکاز when I moved from کراچی ٹو اسلام آباد, تو مجھے میری بیٹی کو ایڈمیشن اس لیے بنیاد پہ نہیں ملا کہ مذکر مونس نہیں آتے جی ان کو. I was like, I mean, what? So یہ جو آپ نے بات کی کہ امتحان کا نہ ہونا, ظاہر ہے کہ یہ پوری ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے بیسک لیول پر. اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ یونیورسٹی والے تو پھر کیا کریں, ان کے پاس تو دیکھیں وہی بچے آ رہے ہیں نا اسکول اور کالج سے, وہ پورے اس ایٹماسفیئر سے ہو کے آ گئے ہیں. اب یونیورسٹی والے کیا چینج کریں گے ان کو؟ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ آل ٹوگیدر نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور تمام چیزوں کو تو تبدیل نہیں کر سکتا. تو ہم نے اپنے ہی ریسورسز اور اپنی تمام لمیٹیشنز کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو لے کے چلنے. کم از کم یونیورسٹی لیول پہ تو ہمیں اپنا ایگزام سسٹم تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پڑھی ہوئی کتاب میں سے وہی نالج کی ٹیسٹنگ کرنے کی بجائے اس کو کسی پرابلمز کی بیس پہ ٹیسٹ کریں. اور صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں جو ہمارا ایک کرائیٹیریا ہے فیکلٹی ہائرنگ کا, دیکھیں آپ فیکلٹی جب ہائر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کے گریڈز کیا تھے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ میں چیلنج نہیں کری, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی پبلیکیشنز کتنی ہیں؟ اب وہ پبلیکیشن سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی پبلیکیشن کی اپلیکیشن کیا تھی. اس کو آپ صرف آپ اس کو صرف آؤٹ پٹ کے طور پہ نہ لیں, آپ اسے کوانٹٹی کے طور پہ نہ جائیں کہ اس کی 2500 پبلیکیشنز ہیں یا اس کی پبلیکیشن اس لیول پر پہنچ گئی ہے. اس کی اپلیکیشن پہ بڑا آپ نے ویری رائٹلی سیٹ کی ہونا چاہیے. تو آپ اگر ایک جب فیکلٹی ہائر کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس فیکلٹی نے کسی انڈسٹری کا کون سا پرابلم سالو کیا ہے, یا آپ کی سوسائٹی میں دیر آر سو مینی پرابلمس, اس نے اگر کوئی ایک پرابلم سالو کیا آپ اسے کم از کم 10 پبلیکیشنز کے برابر رکھیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی یہ جو ریسرچ ہے اس کا کیسے آپ کو امپیکٹ نظر آنا شروع ہوگا. اور ابھی دیکھیں فنڈنگ کرتے ہوئے کیوں لوگ بہت ہچکچاتے ہیں, پلس آپ کی انڈسٹری نہیں آتی آپ کے پاس. آپ کی سوسائٹی بھی اکثر وہ یہی کہتی ہے کہ جی کیا ریسرچ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, پرسیپشن یہی ہے. تو یہ پرسیپشن چینج کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہوگا کہ جب لوگ دیکھیں, مجھے وہ انسان اچھا لگے گا جو انسان میرا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے. اگر وہ اپنے ہی لیے سب کچھ کر رہا ہے تو وہ تو اپنی پروفیشنل گروتھ کرے. آپ کی اگر 100 پبلیکیشنز بھی ہیں تو مجھے ان کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے جس سے آپ نے میرے گھر میں کوئی صاف پانی نہیں آ رہا تھا, آپ نے وہ پانی کو صاف کرنے کا انتظام کر دیا, تو میں اور 50 لوگوں کو جا کے بتاؤں گی کہ جی ہی از اے ویری گڈ ریسرچر. ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے لیے فار دا سیک آف ڈگری وہ تو چلیں آپ نے لے لی, لیکن آپ اس کا ایک براڈر ایسپیکٹ دیکھیں کہ اس کا ملک کو کیا فائدہ, اس کا دنیا کو کیا فائدہ. میں کہوں گی اس سے بھی تھوڑا وہ دیکھیں کیونکہ اتنے ایشوز ہیں جو کہ اب گلوبل ایشوز ہیں, وہ صرف آپ کے نیشنل ایشوز نہیں ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے ٹیچرز بہت چھوٹی ایج سے بھی بچوں کو کیوریوسٹی ان کی کبھی کل نہ کیا کریں. پیرنٹس ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے, اینڈ دین یونیورسٹی لیول پر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. सरताज के बारे में बताओ. आसमान की तरफ मत देखो, जमीन में रहो, कीड़े मकोड़ों की तरह. ऐसी औरत जिसके दुपट्टे से तमाशबीनों के नोटों की खुशबू आती हो, वो तमाशबीन कल मुझे यहाँ तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आएंगे. आज कोई महफिल शहफिल नहीं होगी. हमारी जंगलूद जंजीरों की झनकार बहुत दूर तक जाती है. निकल जाओ मेरे कमरे से. खान बाग से जहर भेज दो. मोहब्बत इंसान को डरपोक बना देती.
अभी आए ना इस बड़ी जन्नत से निकलकर मेरी छोटी सी दोजख। शोला, तुम्हें छोड़ना अब मेरे बस में नहीं रहा। कौन बताए कैसे टूटा ख्वाब सुनहरा, आईने से पूछ रहा है आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं सोशल मीडिया की दुनिया की। सोशल मीडिया की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको नजर आ रही होती है। अब तो ऐसी ऐसी व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि अब तो बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि अक्सर हम भी अब बात कर रहे होते हैं कि नई नई टर्म्स हमें सीखने को मिल रही होती हैं, नई नई चीजें हम सीख रहे होते हैं। फिर जेन जी की अलग चीजें होती हैं, जनरेशन अल्फा अलग है हमारे पास, हमारे पास छोटी है, ज्यादा छोटी है, लेकिन चलें आजकल मैं कहती हूँ 3 साल के बच्चे को आप फोन पकड़ाएं, उसको पता होगा कि उसने इंस्टाग्राम पे कहाँ जाना है, क्या करना है। Anyhow, आप अब किसी बच्चे से पूछना जेन अल्फा कि व्हाट डू यू वांट टू बी, तो वो कहेगा आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू बी अ सोशल मीडिया स्टार, आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। सो ये चीजें इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे आसपास हमें ऐसे लोग नजर आ रहे होते हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट ट्रिप वो बड़ा अच्छा होता है। That's true. खाने में किसको इंटरेस्ट नहीं होता? सबको ही होता है, जिसको नहीं होता वो झूठ बोलता है। I must say that. अच्छा, तो फूड व्लॉगिंग की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से मैं इसको देखूं तो हमें बहुत अच्छा काम नजर आ रहा है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है इस बुनियाद पर, चूंकि एक जनरल राय है, अमूमी राय है कि इस्लामाबादी खाने उनका टेस्ट नहीं होता इतना। इफ यू कंपेयर इस्लामाबादी फूड विद लाहौरी फूड और द कराची का खाना, तो आपको लगता है कि नहीं, देयर इज अ लॉट डिफरेंस दोनों के खानों में, स्पाइसेस में। तो आप कहते हैं यार इस्लामाबादी खाने को आप कैसे रेट करते हो, उसमें तो मजा ही नहीं आता अगर बाहर से कोई बंदा आए। सो इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबादी खाने को प्रमोट करना, इस्लामाबादी कुजीन्स के बारे में बात करें, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आज ऐसे ही व्लॉगर ने हमें ज्वाइन किया, 6 साल पहले उन्होंने सफर का आगाज किया था। ही इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली। नबील अहमद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नबील, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। फूडी हैं? बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई वरना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खाने का भी इतना शौक नहीं है और नई नई चीजें ट्राई करते हुए वैसे इंसान डर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग जब जाते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने, तो क्या एंजाइटी होती है या नई चीज ट्राई करते हुए डर लगता है? मुझे बहुत अच्छा, आई एम समवन जो कि मतलब बड़ा ही मतलब नई जो क्यूजीन्स होते हैं ना, मतलब व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ऐसे होते हैं नहीं नहीं यार अच्छा जो पुराना है ना वही हमने खाना है, ट्राई करना है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी ट्राई करना है। और उसके अंदर अक्सर मेरा वो हो जाता है यार नहीं मुझे अपना वाला शेयर करवा दो तुम अपने साथ, ये जो मैंने ऑर्डर किया बिल्कुल भी अच्छा मतलब नहीं है। जो ये राय रखते हैं कि पुराना ही खाते हैं वो ठीक रखते हैं। लेकिन अच्छा ये भी एक करेज है ना आपके अंदर कि आप एटलीस्ट ट्राई करते हैं। फॉर पीपल लाइक मी, मैं कहीं जाऊंगा तो अच्छा मेरे स्पेसिफिक 6-7 कुजीन्स हैं। अच्छा जिस मर्जी होटल में चला जाऊं मैं उन्हीं के गिर्द घूमता रहता हूँ। आई कांट ट्राई द न्यू थिंग्स, मतलब आई एम हैविंग अ फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स इन फूड। आपके अंदर ये फियर नहीं है? मेरे अंदर नहीं है, हाँ। एंड आई एम लाइक फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। मुझे अच्छा लगता है नई चीजें ट्राई करके, क्योंकि ठीक है एट टाइम्स आपका एक्सपीरियंस बुरा गुजरता है, बट एट टाइम्स यू डिस्कवर समथिंग वेरी यूनिक, और वो फिर जब आप अपने फॉलोअर्स के साथ उनको बताते हो, वो लोग जाके ट्राई करते हैं, तो वो एक बड़ी विन विन सिचुएशन खुद आप कस्टमर बन जाते हैं उस जगह के। बड़ी क्वालिटी इसी वजह से कहते हैं कि जब आप क्वालिटी लाते हैं अपनी चीज में तो ऑब्वियसली आपको उसका फल जरूर मिल रहा होता है। डू यू रियली थिंक एज अ फूड ब्लॉगर आप देख रहे होते हैं कि जो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वो, क्योंकि शुरू में हमें जब जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं वो कहते हैं कि शुरू में हम जाएं तो चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, बट आहिस्ता से जब उनको एक हाइप मिल जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या केसेस आपने भी देखे? ये बिल्कुल केसेस ऐसे हैं। उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है ना, उनके लिए क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं एट दैट टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो वो उस तरह से रेस्टोरेंट के ऊपर भी मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने नहीं होते, बर्डन उतना नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली दे आर फाइन ट्यूनिंग एवरीथिंग, और वो बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी आपको
होते हैं, बट जब पोस्ट वगैरह लगती है अचानक से एक मतलब फ्लड आता है लोगों का, कस्टमर्स का, तो वो डेफिनेटली आपको भी पता है कि क्वांटिटी मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। घर में दावत हो, बहुत सारे मेहमान आ जाए, अम्मी से भी खाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वही वाला सीन है। देख बन जाए ना तो सही होता है, मतलब सीधा देख के टूट गई है। वैसे जितनी बड़ी दावत की वो बात बड़ा देगचा चढ़ाते हो। लेकिन देखना बड़ा देगचा इज अ बर्डन ना, क्योंकि रूटीन में आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बना रहे होते हैं, ऐसा ही है। एकदम आप लाइक 2 किलो चावल से कुछ 10 किलो चावल पे जाएंगे तो काम खराब हो सकता है, Absolutely, ऐसा बिल्कुल ही हो है। जाता है। सो कितना एंजॉय करें अपने फूड व्लॉगिंग के सफर को इस्लामाबाद में, या आपको लगता है कि अगर मैं किसी और शहर में होता मैं ज्यादा एंजॉय करता? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अभी जिस तरह से अभी आपने स्टार्ट लिया तो आपने बताया कि मोस्टली लोगों के लिए ना इस्लामाबाद का फूड रेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फॉर मी आई फील कि आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन इस्लामाबाद, और मैंने इस्लामाबाद का फूड ट्राई किया हुआ है, बिकॉज ये आपको ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जो कि शायद आपको और दूसरे सिटीज के अंदर नहीं मिल रहा। ये तो बेस्ट बन गया इस्लामाबाद के फूड के। हाँ सीरियसली आई एम, मैंने टॉक अबाउट इट लाइक एवरीवेयर, क्योंकि रिसेंटली आई वेंट टू बाकू और वहां पे मैंने जो फूड ट्राई किया, आई वाज सो एक्साइटेड कि अच्छा मैं जाके एक इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करूंगा। आई वेंट टू सऊदीया एंड आई वाज इक्वली एक्साइटेड ओवर देयर, बट लेकिन जब मैंने ट्राई किया फूड तो देयर वाज नथिंग जो कि मुझे वो कर सका, फैसिनेट कर सका, बिकॉज वो तमाम वो चीजें थी जो कि मैंने इस्लामाबाद में ट्राई की। रियली यानी आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ मिला हुआ था? वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दौर में एक पॉजिटिव चीज एक ये भी है कि इससे पहले जो एक मिथ होती थी कि हम बात नहीं कर पा रहे होते थे मेंटल हेल्थ के हवाले से, आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की बात हो रही होती थी तो बट टैग लगा दिया जाता था कि ये तो पागल है तो वहां पे जा रहा है अमूमन। और आज भी ये माइंडसेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है कि अगर ये जा रहा है साइकोलॉजी, लोग खुद भी नहीं जा रहे होते थे कि इर्द गिर्द के लोग हमें पागल कहना शुरू कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयरनेस के बाद ये चीज आम होती गई कि नहीं, अगर आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको हेल्प की जरूरत है। ये रुझान बढ़ता हमने दिखाई दिया हमें, और इसके अंदर जाहिर है बहुत सारे इदारों का भी काम है, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए। एट द सेम टाइम शोएब, मैं अक्सर एक चीज देख रही होती हूँ कि कुछ हम मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि बड़े सीरियस होते हैं उनको हम बड़ा नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। मुझे तुम्हें तो ओसीडी है, हम अक्सर कह रहे होते हैं ना, अच्छा ये कप ऐसे पड़ा हुआ है, इस कप को ऐसे कर दो, और मुझे तो ओसीडी है। उससे क्या होता है कि आप वो लोग जो कि वाकई इस बीमारी का शिकार होते हैं, जितनी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको भी लोग सीरियसली ले रहे होते। लोग कहते हैं अच्छा ये तो हर दूसरे बंदे को ओसीडी, हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ आपके दिमाग के अंदर भी चीजें होती हैं, या नॉर्मली आप हो सकता है कि एक टेढ़ी चीज है तो वो आपके दिमाग को बुरी लग सकती है, मुझे भी बुरी लग सकती है, वो ओसीडी तो ना हुआ ना। यस एब्सोल्युटली। एट द सेम टाइम सबीनी, जो आप मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, आप देखें ना, यू आस्क एनीबॉडी अपने आसपास भी, समहाउ यू नो वीक में 2-3 दिन ऐसे शायद होंगे जब वो कोई ऐसे बात करेगा कि नहीं आई एम डिस्टर्ब्ड, इट कुड बी स्ट्रेस, could be anxiety, sometimes तो पैनिक अटैक्स भी आ रहे होते हैं आपके आसपास, तो पता भी नहीं चलता कि पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सो आज का हमारा मौजू भी ये है कि मौजूदा दौर में ये जो इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इस पर बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, इनको आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उनका ट्रीटमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ज्वाइन कर चुके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वसीम खान साहब, सोशल वर्क भी करते हैं, इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी आपका। आपको किसी से कन्वर्सेशन करते हुए अंदाजा हो जाता है कि देयर इज एन इशू विद द पर्सन, कोई भी उसका मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, बिकॉज़ यू आर प्रोफेशनल? सर एक तो आम जब लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं तो उसमें तो ये है कि आपको पता है कि किसी को जज करना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और जिनको हम अप्लाई करते हैं, जो कि हमारी जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को लेके हम चलते हैं। तो जब उनके ऊपर कोई चीज अप्लाई करते हैं, आप देखें, मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि हमने देखा है कि कोई 2 दिन डिप्रेस है, मैडम 2 दिन डिप्रेस हैं किसी वजह से, या किसी कोई ग्रीफ है, कोई सडन ट्रामा हो गया है, तो हमने एकदम से कह दिया कि शी इज इन डिप्रेशन। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज आ जाती है। क्यों? कि आप जब किसी चीज को लेबल कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक तो रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेस्ट होने चाहिए जो कि क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद आप किसी को लेबल कर सकते हैं। खासकर आपने देखा कि एकदम से हम किसी को ना, किसी की छोटी मोटी गुस्से को या शिद्दत पसंदी को हम कह देते हैं कि ये साइकोपैथ है,
تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے اوپر آپ اسٹگما لگا رہے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں اپنے شہر میں اور اس سے پوچھیں کہ میری اس وقت کی جو سائیکولوجیکل یہ اب نارمل لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ بھی اگر جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب سٹریس انگزائٹی سکیل جو ہے پوری میں انگلینڈ میں رہ کے آیا ہوں, وہاں پہ جب آپ کسی کو کسی جاب کے لیے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی صرف فزیکل ٹیسٹنگ نہیں ہوتی جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بینگ اے ٹیچر کام کریں گے وہاں پہ تو کیا آپ کی خود کی مینٹل سٹیٹ اتنی سٹیبل ہے کہ ایسا تو نہیں آپ بچوں پہ شاؤٹنگ شروع کر دیں, آپ ڈومیسٹک جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو اسکول کے اندر لا کے تو اس کو ایک ایکسپوز کرنا شروع کر دیں, تو اس طرح کی چیزیں. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ ظاہر اپنے یہ تو پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں, دین ڈائگنوسس کی طرف جائیں, دین ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. کافی سارے لوگ ہیں ظاہر ہے افورڈ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے, اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اکثر لوگوں کو, اور ان کو ایکسس نہیں ہوتا اس طرح سے کہ وہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ان کے ارد گرد موجود ہوں. ڈپریشن کے کیا سمپٹمس ہیں؟ ایک انسان خود کیسے اسیس کر سکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می, میری مینٹل ہیلتھ کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹرب ہو رہی ہے اور مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے؟ ڈپریشن کا بتائیے گا پہلے, اینڈ دین پھر ہم انزائٹی کی طرف آتے ہیں. میڈم ڈپریشن اب دیکھیں نا, ایک تو ہر زبان پہ زد عام ہو گیا ڈپریشن. میں آپ کو دو ایسی چیزیں بتاتا ہوں, اگر آپ بے شک اینکر ہیں, آپ پولیٹیشین ہیں, آپ پروڈیوسر ہیں, کوئی بھی ہیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سامنے والا بندہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں. بہت ایزی. لاس آف انٹرسٹ, اس کا شوق اس دنیا سے ان چیزوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور انہیڈونیا, لاس آف پلیئر, آپ کو کسی چیز کا مزہ نہیں آ رہا. اور سب سے بڑا جو ڈپریشن کا سمٹم ہے, اگر آپ کہیں مجھے کچھ بھی نہ پتا ہو, ایک سمٹم پتا ہو اور میں ڈائگنوز کر لوں کہ یہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں ہے, آپ کو سوسائڈل آئیڈیشن آنا شروع ہو جائے کہ آئی ایم ورتھ لیس, مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سب سے مین آپ کہہ سکتے ہیں. تینوں چیزیں آپ نے ایکسٹریم بتائی ہیں, کیا فیزز نہیں ہوتی کہ شروع کس طرح سے ہو رہا ہے, کہ سوسائڈل تھاٹس اینڈ دین کمپلیٹ, بیکاز ہم نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں وسیم, میں اس کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کوائٹ سینسٹیو, بٹ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے ارد گرد بھی کچھ ایسے کیسز بڑی بدقسمتی ہے کہ دیکھے ہیں کہ جہاں پر اچھا والا دن گزارا ایک شخص نے, وہ بالکل ٹھیک تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس کو, ہنستے کھیلتے لوگ کے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کا انٹرسٹ بھی دکھ رہا ہے, ایوری تھنگ از فائن, اور شام کو اس نے اپنی زندگی لینے کی کوشش کی یا لے لی, یا اس طرح سے کوئی ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو یہ کون سا کیس ہوتا ہے, یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے ڈپریشن؟ میڈم ایکسیلنٹ کوسچن. جب بھی میں کسی سیمینار یا ورکشاپ میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر آپ نے تو یہ چیز بتائی, یہ تو سمٹمز ہیں, لیکن ایک بندہ ہنستا کھیلتا اگلے دن دیکھتے ہیں ہم, اس نے میڈم جو سٹیریو چل رہا ہوتا ہے نا, وہ ابھی کا نہیں چل رہا ہوتا, اس کے پیچھے پاس 2 ویک سے لے کے اس کی زندگی ہوتی ہے, گزر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتا نہیں رہا ہوتا. خاص کر میڈم فیمیل آپ کو پھر بھی ایکسپوز کرے گی, اپنی کسی دوست سے ایکسپوز کر دے گی, اپنی والدہ سے ایکسپوز کرے گی. سوری ٹو سے آپ کہیں گی, یہ جینڈر پہ بات نہیں کر رہا میں, لیکن جو فار ایگزامپل شعیب صاحب بیٹھے ہیں, یہ اپنا دکھ ایز اے میل کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. یار مرد بن, تجھے کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ گلاس, میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب ایک گلاس ہے, تو ایک ہی گلاس ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, تو وہ خالی ہوگا تو آپ جوس ڈالیں گے نا اس میں, تو آپ بھرتے جا رہے ہو, ایک ایکسٹریم لیول پہ ایسا آئے گا, ایکسپلوڈ ہوگا, اور وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب دیکھیں یہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے, اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں, کتنا کام ہو رہا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن ہمیں صرف سامنے کی چیزیں, ہمیں سامنے کا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو سینیریو چل رہا ہے, جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اس کو دیکھیں اگر آپ, تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ ایک دن کی بات نہیں. میں ایک پیریفری سے تعلق رکھتا ہوں, ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ میرے گھر میں صرف پی ٹی وی آتا تھا, صرف پی ٹی وی. تو پی ٹی وی کے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے, اور ہم ویٹ کیا کرتے تھے کہ کارٹونز لگیں, سارا کچھ. اب وہاں پہ پیریفریز میں کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں سر ہمیں لگتا ہے اس کے ساتھ جن آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اس کے ساتھ آسیب ہیں, ہماری جو اپنی زبان ہے اس میں بولیں گے, سن کے کان پکے ہیں. اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے چنگی پلی ستی سی, صبح اٹھی تے مر گئی. وہ چنگی پلی نہیں ہوتی, اگر آپ اس کی سکریننگ کروائیں نا تو
पैथोफिजियोलॉजी कुछ ना कुछ चल रही होगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेके कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में फीमेल के चल रहा होगा। लेकिन सभी ने भी सवाल किया कि अपरेंटली सब ठीक था। हमारा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि जो आप बात करें कि अच्छा ये आइडेंटिफाई करना इस तरीके से आसान है कि अच्छा सुसाइडल थॉट्स या इंटरेस्ट नहीं है या बिल्कुल ही वो लो एनर्जी के साथ बैठा हुआ है व्हाटसोएवर, लेकिन जो अपरेंटली बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिसने पूरा दिन ठीक गुजारा है, जो अपने दोस्तों यारों में ठीक है, आप आई एम ग्लैड कि आपने बात रेज की कि मर्दों में ये इशू ज्यादा है कि वो बात नहीं करते, वो अपने अंदर रखते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस एक्चुअली। सो उनके साथ ये होता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा होता है अपरेंटली, लेकिन आपकी बात सही है, बैक एंड 2 हफ्ते क्या सर सालों की चीजें चल रही होती हैं, आप नहीं शेयर कर रहे होते, एंड वन मोमेंट यू एक्सप्लोड। क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आप तो उस मर्द को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो अपरेंटली ठीक है, ही इज हैविंग अ फैमिली लाइफ, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज हैविंग अ ग्रेट डे, ही इज मूविंग अराउंड, बट समहाउ ही इज हैविंग अ लाइफ जो कि सफरिंग। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पार्टनर का, आपकी स्पाउस का या आपकी फैमिली सर्कल का होता है। अब देखें, इनकी फ्रेंड है, वो कहेंगी यार इसने थोड़ा अलग सा नहीं रहना शुरू कर दिया, थोड़ा इसने बात करना कम नहीं कर दी। फील करना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है। सम टाइम अगला आपको कहेगा नहीं आई एम फिट, आई एम ओके, लेकिन वो आपसे बात शेयर कर नहीं रहा होगा या कर नहीं रहोगी। इसकी वजह से कि लोगों को ये लगता है, सबसे मैडम अगर आप दुख की बात मुझसे पूछे ना, मुझे जिस चीज की तकलीफ होती है कि लोग कहते हैं कि स्टिग्मेटाइज्ड हो जाएंगे। देखें, लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब एक बंदा है ना, वो बात वही है कि आप तो बचाना चाह रहे हो कि एक बच्चा आग के करीब जा रहा है, लेकिन अब खुद ही एक बच्चा आग को पकड़ के अपने हाथ में ले ले तो उसका आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब जिस तरह कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने खुद को खत्म कर देना है, तो अब आप उसका क्या करेंगे? प्रिवेंशन ही कोई नहीं है ना इसकी। अलबत्ता आपका जो मैं कहता हूं सर्कल है, उसको जरूर देखना चाहिए यार, क्या इसमें कोई तब्दीली आ रही है? आप दोनों कोलीग्स हैं, आपको कुछ ना कुछ तो फर्क नजर आ ही जाता है कि आज इसके मूड में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे बेहतर है इसको अवेयर करें कि आप क्यों सोचते हो आप स्टिग्मेटाइज्ड हो जाओगे? सिर्फ कभी, मैं एक लास्ट बात करता हूं आपके इस क्वेश्चन के बारे में, कभी आपने शुगर वाले को कहा है शुगर वाले कैसे हो? नहीं। कभी आपने कहा है कि ब्लड प्रेशर वाली मैडम आप कैसी हैं? कभी भी नहीं कहते। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमी है, हम पढ़े लिखे लोग भी, किसी को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू हो गया, यार ये तो मेंटल है, यार ये तो साइकोपैथ है, ये तो बेवकूफ है, ये तो फलाना है। इस वजह से लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते कि मेरे ऊपर एक लेबल, तो इसीलिए लोग डरते भी हैं या फिर हिचकिचाते हैं कि बात ना करें या फिर वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ना जाएं। और ये 2025 में भी ऐसा माइंडसेट एग्जिस्ट करता है। बट एक अच्छी बात है कि आज देखिए जिस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और इतने प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है, तो चेंज तो आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह वसीम ने भी कहा कि वो होती है इर्द गिर्द के लोगों पर। एक इंसान जब सफर कर रहा है, वो 4 दीवारी से बाहर या एक बॉक्स से बाहर वो देख ही नहीं पा रहा, तो उसको दिखाना आपका काम है, वरना वो उस बॉक्स के अंदर ही सफोकेट कर जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर एक छोटा सा सुराख करके एक रोशनी की किरण लेकर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोई बाहर का ही कर सकता है कि वो शख्स खुद, बड़ा मुश्किल है उसके लिए कि वो खुद से इस चीज को कर सके। तो हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। फिर वो वाली बात नहीं है कि ये तो अच्छा भला था, इसको कुछ नहीं हुआ, वाकई इसके पीछे जो है हिस्ट्री होती है। वसीम, क्या किया जाए? आपने कहा ना जिम्मेदारी आपके आसपास, स्पेशली स्पाउस की बात की है, बट जनरली हमारे आसपास जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वो खुद शेयर भी कर दे कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, समटाइम्स आपकी फ्रेंडनेस इतनी होती है कि आपका दोस्त शेयर कर लेते हैं आपसे। अब अगर उसे शेयर भी कर ले, आपको मालूम भी हो गया कि देयर इज अ सीरियस इशू गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर गाय, क्या करें? ठीक है सर, आपने जो बात की मैं उसको UN या WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहूंगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना, WHO की गाइडलाइंस हैं। कोई बंदा अगर लगता है कि आपको किसी तरफ भी ऐसी तरफ जा रहा है या आपको शक पड़ गया, PFA साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। अब हमने ये तो सुना हुआ है कि कोई बंदा जख्मी होगा तो उसको फर्स्ट एड दें, हर बंदे को पता है। PFA लोगों के लिए एक नई चीज है। अब ये UN की गाइडलाइंस हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, PFA साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। इधर ये मेरे पास आती हैं या आपके पास आती हैं, किसी के पास आती हैं, तो सबसे पहले मैडम आपने याद रखना है, पुट यूर फीट्स इन समवन शूज, कि आपने इनका एक मिसाल है ना कि इनका जूता पहन के देखो कि आपको एहसास हो कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सबसे पहले जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपने उस पर हंसना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, ये कहना है और यार मर्द बन, और यार तुम तो बड़ी मजबूत लेडी हो, नहीं कहना। वो ऑलरेडी मजबूत है,
تاکہ اتنا وہ برداشت کر رہی ہے تو مضبوط ہے. سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ, یار آپ کہو آپ کہنا کیا چاہتے ہو, میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. اب میرے جو کلائنٹس ہیں یا پیشنٹس ہیں وہ ایک بات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں جب میں ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں. وہ ادھر ادھر سے ڈاکٹر سے سب طرف سے ہو کے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہوں گا, آج آپ بولیں گی میں سنوں گا. اگر وہ پونا گھنٹا بھی بولتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. میں کہتا ہوں بولو, آپ نکالو آپ کے اندر کیا ہے. تھیراپی تو یہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کیتھارسس کرو اپنا. WHO کی گائیڈ لائنز ہیں, ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے. جب وہ بولتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یار میرا احساس کیا جا رہا ہے, ابھی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, مجھے پیرا سوسائڈ یا سوسائڈ کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے. تو سب سے بہترین چیز میڈم, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اپنا فیملی کا جو ہے نا, آپ کی اماں, دادی, ابو, یہ لوگ بھی بہت بڑے کاؤنسلرز ہیں. ان لوگوں کو کہنا چاہیے. خاص کر میں ایڈ کرتا ہوں, دیکھیں ہم مذہب ایک ہمارا زندگی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو جب میں علماء سے ملتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں پلیز آپ اپنے جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں یا ویسے بھی آپ ایک بات ضرور کیا کریں کہ ذہنی سکون کیوں ضروری ہے اور آپ کے گھر کا ماحول کتنا بہتر ہونا چاہیے. فیمیل ہے اس کے لیے کتنی زندگی ضروری ہے. ہسبینڈ جب واپس آیا ٹھیک ہے تو اس سے کیسے بات کرنی. اب میرے پاس ایک لیڈی آئی کہتی ہر وقت نہ میرا ہسبینڈ میرے اوپر شاؤٹنگ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, چلاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. میں ڈائیورس نہیں لینا چاہتی, میرے 2 بچے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ کس ٹائم اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اس نے کہا کہ جب وہ کام سے واپس آتا ہے. میں نے کہا آپ نے 10-15 منٹ کوئی بات نہیں کرنی, بالکل سائلنٹ رہنا ہے. جس کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور بیٹھ جائیں. میں نے کہا 1 ہفتہ آپ کر کے دیکھیں. 1 ہفتے بعد وہ آئی, اس نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے اندر چینج دیکھ رہی ہوں وداؤٹ میڈیسنس. میں نے کہا اس لیے کہ اس کو باس کی طرف سے سننی پڑتی ہیں, پھر آپ آ کے کہتی ہو یہ نہیں لایا وہ نہیں لایا ایسا نہیں کیا, تو یہ چیزیں انکریز کرتی ہیں. اچھا, میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پتہ نہیں مجھے بڑی ہٹ کی یہ بات کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تھیراپی کے لیے نہیں جا رہے ہوتے, تھیراپی پہ زیادہ تر جو ہے وہ وکٹمز جا رہے ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ. So یہ بالکل ٹھیک ہے. اوکے, یہ بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ان کے ہسبینڈ کو تھیراپی کی زیادہ ضرورت تھی اینڈ شی واز دا وکٹم. یس, پرپیٹریٹر ہسبینڈ تھا. وکٹم وہاں پہ گئے, ایکچوئل تھیراپی کی ضرورت جس کو تھی وہ ہسبینڈ تھا. تو وہ جو گھر کا جو ماحول ہے وہ بڑا ڈیفائن کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری ماں ایسے ہمیں بولتی ہیں, ابو ہمیں ایسے بول رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی ٹراماز ہیں. اور وہ امپیکٹ آپ کے اوپر جو ہم جنریشنل ٹراما کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو کسی نہ کسی نے بریک کرنا ہوتا ہے. وہ آپ بریک کر سکتے ہیں کیونکہ جو اتنے ٹائم سے ایک چیز جنریشن سے چلتی آ رہی ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو ایک دم سے بریک کر سکتے ہو. سنس آپ کے ساتھ وہ چیز ہو رہی ہے تو یو شوڈ بی دا فرسٹ ون کہ آپ اس کو بریک کریں. اور صرف دوسرے پہ شاؤٹ کرنا اور یہ چیزیں obviously ٹھیک نہیں ہوتی. اٹس بیٹر کہ آپ ان کو بھی تھیراپی کی طرف لے کے جائیں. میں جب اسی ماحول کے اندر ہوں تو میں کتنی تھیراپی لے لوں گی. بٹ کیا یہ درست رویہ ہے کہ جس کو تھیراپی کی ضرورت ہے وہ نہیں لے رہا تھیراپی, the other one is going for that therapy. دیکھیں اب یہاں پہ 2 چیزیں, کپل کاؤنسلنگ, فیملی کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ والی بات کہ وہ جو پرپیٹریٹر ہے جس نے یہ ظلم کیا, زیادتی کی, تشدد کیا, وہ کیوں آنا چاہے گا بھائی. اب میں اس میں ایک اپنا رول یوز کرتا ہوں. جب کوئی فیمیل میرے پاس آتی ہے اور زیادہ تر فیمیل آتی ہے نا, تو فیمیل آتی ہے تو بات کرتی ہے کہ کہتی ہے یہ مجھے لگتا ہے فیمیل تو بالکل نارمل ہے, اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ایشوز ہیں, وہ اب نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک میرے پاس فیمیل آئی کہتی ہے میرا ہسبینڈ واپس آتا ہے تو آتا ہے پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے, یہاں پہ کوئی تھا تو نہیں. اب پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتی ہے کہ جی میں تو اسے ڈائیورس لوں گی, میں 2 سال اس کو برداشت کر کے تھکی ہوں. واقعی میں وہ جب آتا ہے تو ایک چیز کو ڈھونڈتا ہے, یہاں پہ کوئی آیا ہوا تو نہیں ہے, کدھر ہے, تم کون تھا تمہارے ساتھ. اینڈ سچ اے نائس لیڈی شی واز, بہت پڑھی لکھی تھی, PhD اسکالر تھی وہ. تو کہتی ہیں اب میں نہیں رہنا چاہتی ہے کیسے. وہ بندہ بھی پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا آپ ایک کام کرو, آپ انہیں کہو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے, میں نے فلاں ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے, آپ میرے ساتھ جاؤ. ٹھیک ہے. کہتی ہے کہ آپ اس کو کچھ کہنا دیں. میں نے کہا یہ کانسنٹ ہوتا ہے اور یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, آپ بے فکر رہیں. اچھا جب لوگ آ جاتے ہیں, اب میل کی بات میل سنتا ہے, تو جب وہ آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے, سٹریس رہتا ہے, مسل بھی ان کے کھچے رہتے ہیں, اسٹڈی کا بھی بوجھ ہے, PhD بھی کر رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ بچے تو نہیں تنگ کر رہے, کہیں پہ گھر کا ماحول سخت تو نہیں ہے. تو کرتے کرتے میں ان کو کہتا ہوں بہتر نہیں ہوتا کہ آپ پیسے لگا رہے ہو ڈاکٹرز پہ, میڈیسنز پہ, تھیراپیز پہ, تو اگر آپ اپنا رویہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سخت ہے, تو آپ اگر آپ چینج کر لیں خود کو. اب جب میل کہے گا نا, میل کو وہ فیل نہیں کرتا, فیمیل سامنے بیٹھی ہوگی یار یہ تو اسی کی سائڈ لے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب میل بات کرتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں.
اب میں نے کتنے رولز کتنے ایسے لوگوں کو نکلوایا جو زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے, ان کے اوپر لیبل لگا کے ان کو مارا جاتا تھا, ان کو پیٹا جاتا تھا. ڈومیسٹک وائلنس, جینڈر بیس وائلنس جس پہ میں کام کر رہا ہوں SRSP کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جو میرا ڈسٹرکٹ ہری پور ہے, ایبٹ آباد سے ہے, جو ایسے لوگوں پہ میں کام کر رہا ہوں. اتنی تبدیلیاں آئی, میں حیران رہ گیا کہ واقعی میں فیملی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کچھ چیزیں یہ بھی بتائی جاتی ہیں, دیکھیں سر, کوئی بھی گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے نا, مجھے ہسبینڈ وائف سے زیادہ پتہ ہے کس چیز کی, آپ دونوں بتائیں کس کی فکر ہوتی ہے؟ بچوں کی ظاہر ہے, بچوں کی. کورس وہ جب چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جب آگے لے کے چلتے ہیں نا اس چیز کو, تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سپیچ کے ایشو ان کے ساتھ آتے ہیں, ایب نارملٹی کے ایشو ان کے ساتھ آتے ہیں, چائلڈہڈ ڈپریشن ان کے ساتھ آتے ہیں, ان میں خوف ہوتا ہے, نشے کی طرف وہ جاتے ہیں. وہ باتیں جو اپنے پیرنٹ سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ سوسائٹی میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے بڑے فلاز ہوتے ہیں. اچھا, جو سپیچ کی آپ نے بات کی, واقعی درست بات ہے, اگر پیرنٹس کا آپس کا تعلق اچھا نہیں ہے تو بچوں میں سپیچ کے ایشوز زیادہ ہیں. اس کا ڈائریکٹ تعلق تو سپیچ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں نا, آج کل جو آرٹزم ہے, انٹلیکچل ڈسیبلٹی ہے, اسپیچ لینگویج ڈس آرڈرز ہیں, ان کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور پھر بھی میں ایک بات کہوں گا, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو ہے نا, گھریلو جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا آپ کا ورک لوڈ ہے, وہ آپ کے ادارے کو بھی خراب کرتا ہے اور وہ آپ کے گھر کے ماحول فیملی ماحول کو بھی خراب کرتا ہے. اور کیا یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم, لاسٹ کوشچن ہے, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں وائلنس ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ سہتے جا رہے ہوتے ہیں, آپ اٹس اے نیو نارمل فار یو ایکچولی؟ سر, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. وہ گفٹ یہ ہے, ایک انگزائٹی ریٹنگ سکیل ہے, اس میں ایک 5, 6, 10 کوسچنز ہیں. آپ میڈم بیٹھ کے, اس اردو میں انگلش میں اس میں کوسچن ہے, اس کی نیچے سکورنگ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ انگزائٹی میں, کسی کو بتائے بغیر, اسٹگمیٹائز ہوئے بغیر, کہ آپ انگزائٹی میں سفر کر رہی ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ پہ بھی سٹریس لوڈ زیادہ ہے. آپ اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر, انگزائٹی ریٹنگ اسکیل آپ کو مل جائے گا, اور دیکھیں کہ کیا میں انگزائٹی کے لیول 1 پہ آ رہی ہوں, 2 پہ آ رہی ہوں, 3 پہ آ رہی ہوں. یہی انگزائٹی لیڈ کرے گی بعد میں آپ کو ڈپریشن کی طرف, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اوکے, سو بڑا اچھا ہے انگزائٹی ریٹنگ اسکیل, یہ انٹرنیٹ سے مل جائے گا, یہ بھی APA کی گائیڈ لائنس ہیں. آلرائٹ, تو سمپل کوشچنز ہیں, ان کوشچنز کو آپ حل کریں, نیچے انڈیویجولی کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ. ریٹنگ کے اکارڈنگلی آپ کو معلوم ہوگا آپ ویئر آر یو اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, کس طرف کو آپ جا رہے ہیں, تاکہ آپ ارلی اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کے حل کی طرف جائیں. چونکہ آپ کو اپنی پرسنل لائف, اپنی فیملی لائف, پروفیشنل لائف, سب پر انویسٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے اپنے اوپر انویسٹ کریں. وسیم, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھا لگا پی ٹی وی. لائک وائز سر. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ایک سیکنڈ بابر بھائی, آپ کے سپر 5 میں مجھے بھی دیکھتے ہیں. بابر, مجھے بھی سپر 5 جی پلیز. سپر 5 میں ڈیٹا بہت ہے. ڈیمانڈ تو ہوگی جب یو فون 4G کی سپر 5 آفر لگائے گا 1 اور استعمال کریں گے 5. تو ابھی آفر سبسکرائب کرو اور شیئر کرو 200 GB ڈیٹا, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. ایسا ریلائبل انٹرنیٹ تو یہی ہے, ایسی کوریج والا انٹرنیٹ تو یہی ہے, کوالٹی انٹرٹینمنٹ تو یہی ہے. PTCL فلیش فائبر دے فاسٹسٹ اسپیڈ اینڈ لارجسٹ کوریج, جس سے ملے کوالٹی انٹرٹینمنٹ. اسی لیے پاکستان کا نمبر 1 انٹرنیٹ تو یہی ہے. شکر تیرا یا اللہ, شکر تیرا یا اللہ,
शुक्र तेरा या अल्लाह। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं टैलेंट की। और जब टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तानी खवातीन किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। Absolutely. फिर वो पहाड़ों पे चढ़ना ही क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बुलंद बुलंद चोटियां उनको सर करना क्यों ना हो। और ऐसा ही जब कुछ चंद नाम, वैसे हम कोशिश मतलब हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आइंदा दिनों में, आइंदा सालों में हम देखें तो और ज्यादा नाम हमारे सामने जरूर हो जब खवातीन की फहरिस्त की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब कुछ नाम जब आप ले रहे होते तो उनमें समर खान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो रहता है। जनवरी में तो मुझे लगता है कि समर खान का नाम बहुत ज्यादा हमें नजर आया है। वो इतनी मुश्किल चोटी का नाम था, मुश्किल चोटी है, अकंकागुआ। अकंकागुआ, लेकिन पहले मुश्किल थी। लेकिन अब जिस तरह से हम कहते हैं ना, जब एक आपके मुल्क में कोई अचीव करके आ जाए तो ऑब्वियसली वो सबके लिए आसान हो जाती है ना? बोलना आसान हो जाता है, अकंकागुआ बोलना हमारे लिए आसान हो चुका है। समर खान ने 11 जनवरी को उसको सर किया है। एशिया से बाहर बुलंद तरीन चोटी है, साउथ अमेरिकन ये माउंटेन है। और जिस तरह से समर ने इसको सर किया, आज हम उनकी जर्नी से मुतालिक भी बात करेंगे। 6,961 मीटर बुलंद ये चोटी। अच्छा, इससे पहले लास्ट ईयर भी एक और माउंट एल्ब्रस थी जिन्होंने सर की थी। तो कर तो रही है वो काम माशाल्लाह। और जिस तरह से वो एडवोकेट करती हैं एक्शन स्पोर्ट्स को, तो इट्स कमेंडेबल, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि किस तरह से साइकिलिंग की तरफ, एक्शन स्पोर्ट्स की तरफ उनको लेकर आना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, सिखाना, बताना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज समर खान ने हमें ज्वाइन किया है। इसलिए थोड़ी देर से हमने उनको बुलाया, तो हमने कहा टेक सम रेस्ट, सनबर्न थोड़ा खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग समर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। दैट्स ग्रेट। ये थकावट उतरी है, सनबर्न कुछ बेहतर हुआ है? जी जी, 2-3 हफ्ते मैंने रेस्ट किया है, जिम भी थोड़ा लाइट रखा है, ट्राई टू रिकवर माय स्किन एंड माय मसल्स। ऑलराइट, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट अकंकागुआ? अकंकागुआ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वैसे भी आप हर नए एक्सपेडिशन पे सीखते हैं, लेकिन क्योंकि इट्स जब 7,000 तक कोई मीटर पहुंच जाती है चोटी, तो वो फिर बड़ी पीक्स में आता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका जो समिट पुश होता है बहुत चैलेंजिंग होता जाता है। सो ये मेरा पहला ऑल वुमेन एक्सपेडिशन था। पहला तकरीबन 7,000 मीटर था मेरा। इससे पहले मैंने 6,000 की काफी पीक्स की हुई थी इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। सो आई लर्नड अ लॉट। वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो अभी तक आपने किया वो ये थी, ये चोटी, इसको सर करना? वैसे हर पहाड़ में आप वेदर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना, लेकिन एंडीज जो रेंज है इट्स फेमस फॉर इट्स हार्श विंड्स। सो हमारे पास जितने कपड़े थे ना हमने सब पहने थे। सब 5-6 वो जो इतना, मतलब आप खुद इतना हैवी फील कर रहे होते हैं एंड देन फिर हाइट पे जाना, तो वो मुश्किल नहीं हो रहा होता? इतना अनकंफर्टेबल होता है। हेलमेट, गॉगल्स, वो सब आपस में टकरा रहे होते हैं। पीछे से आपने 6 लेयर्स पहनी होती है एंड यू आर वेरी हैवी। फिर आपको एक एक चीज, क्योंकि मैं कैमरा भी यूज कर रही होती हूँ, आई ट्राई टू कैप्चर द फुटेज। कभी ब्रेक लेनी होती है तो पहले आप एक लेयर उतारे, फिर तीसरा, आपके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लगता है छोटी छोटी चीजों पे। बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, आप तंग नहीं आ सकते। कम से कम 8-10 घंटों के लिए। कितनी ये देर की जर्नी थी ये अकंकागुआ की? So we left around 3:30-4 AM। और वहां पे हम पहुंचे 2 बजे। अच्छा, आपने कहा ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशन था ये कितना आम हुआ है किसी भी एक्सपेडिशन को, ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशंस? अच्छा, मुझे लगा कि मिसोजिनी ऐसा कुछ सिर्फ हमारे कल्चर में है ना। जब मैं वहां पे गई, और इट्स नॉट वेरी कॉमन ऑल वुमेन। तो हम जिस भी कैंप पे एंटर होते थे, 10 खवातीन एंटर हो रही है डाइनिंग हॉल में, या कैंप 1 कैंप पूछ रहे हैं, तो ये पूछते थे। अच्छा, हमारी माउंटेन गाइड्स भी खवातीन थी ना, 3 खवातीन थी। कहते हैं ऑल वुमेन एंड यू आर गोइंग फॉर द समिट। बस वो समझते थे बेस कैंप घूम के चली जाएंगी ना। समिट का जब वो सुनते थे तो बड़ा हमें अजीब सा देखते थे कि वाकई बहुत कम रहा होगा ये ऑल वुमेन लेड। मे बी शायद ना हुआ हो कभी ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशंस, यू नेवर नो। और आपको पता है, हमसे पहले 3-4 ग्रुप वापस गए बीच रास्ते से, हमारे बाद 3-4 ग्रुप वापस गए, और हमारा 100% सक्सेस रेट था। हम सारी की सारी खवातीन पीक तक पहुंची। आपसे पहले क्यों नहीं कर पाए? एक 2-3 स्टेजेस हैं उसके। ठीक है। पहले आप जाते हैं, कन्फ्लुएंस एक स्टेज होता है जहां तक बहुत पहुंचना एक्सट्रीम, रात को 4 बजे सडन चढ़ाई पे सही शुरू हो जाते हैं।
کنفلوئنسیا کے بعد آتا ہے ایک بہت لمبا ٹریورس جو جاتا ہے اوپر تک. اوکے. اب وہ ٹریورس جتنی مرضی دھوپ نکل آئے وہ شیڈ میں ہوتا ہے, وہاں ایکسٹریم کولڈز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کہتے ہیں کب ختم ہوگا, وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. مطلب اتنا آپ 2-3 گھنٹے چلتے رہتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ جہاں پہ بہت سارے لوگ سرینڈر کرتے ہیں. اوکے. کیونکہ کنٹینیوس چڑھائی ہے اور اتنا نیرو رج ہوتا ہے ایکسٹریم کولڈ میں, تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, واپس ہی جاتے ہیں, تھک گئے ہیں, سر میں درد شروع ہو گیا, ہائٹ سکنس شروع ہو جاتی ہے, فراسٹ بائٹ کسی کو جو تیار نہیں ہوتا ہے. سو جب ہم نے وہ کراس کیا, پھر ہمارے گائیڈ نے کہا اب 80% میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا سمٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے مین کراس کر لی, ڈیفیکلٹ چیز کراس کر لی ہے. اس کے بعد بھی دیر واز اے لانگ اسٹیپ, آپ کو سامنے سمٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنا قریب ہے, لیکن وہ آ نہیں رہا ہوتا. اٹس آلویز ویری فار. وہ کراس کرنے کی آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ کیا یہ صرف کیا یہاں کی بات زیادہ ہوتی ہے یا آپ کی اوور آل اسٹریٹجی بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے؟ میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میرا ہیلمٹ اور گوگلز ٹکرا رہے تھے, تو بار بار میری گوگلز نیچے ہو جاتی تھی. پھر جب میں اوپر کرتی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت اندھیرا, کوئی تنگ سی جگہ ہے اور اس میں میں چل رہی ہوں. تو اینڈ میں پورے گروپ میں اتنی فرسٹریٹ ہو گئی تھی, میں نے ہیلمٹ بھی اتار دیا تھا اور گوگل بھی میں نے ہاتھ میں یوں لٹک رہا تھا. میرا گائیڈ کہتا ہے ہیلمٹ پہنو. ہاں نا, وہ تو ڈینجرس ہے. راک فال, میں نے کہا خیر راک لگتا ہے تو لگے, آخری 10 منٹ رہ گئے. میں نے کہا میں نے جانا ہے. اب وہ سامنے دھوپ نظر آ رہی تھی, میں نے کہا میں نے دھوپ پہ جانا ہے. ہم سے آگے ایک گروپ تھا اور وہ بہت سلو چل رہا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے کب یہ جائیں گے آگے. تو جیسے ہم وہاں پہ پہنچے, ہمارے گروپ نے ہمیں سائلنٹلی کہا کہ ویسے تو آدھے گھنٹے کی بریک ہے, لیکن ہم 10 منٹ میں نکلیں گے کیونکہ ہم نے سارے گروپ سے آگے نکلنا ہے. ہم ان کے پیچھے سلو فالو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ہارڈلی 1-2 گھنٹے کی ونڈو ہے, پھر سنو اسٹارم آنا تھا. اچھا. تو ہم نے جلدی 10 منٹ کی بریک کی, انرجی بارز لیے, سب کچھ لیا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم آرام سے سائڈ سے نکل گئے. اور جب انہوں نے دیکھا یہ گروپ نکل گیا, پھر وہ بھی ہمارے پیچھے آ گئے. سو وی ور دا فرسٹ ون. اور جیسے ہی ہم سمٹ پہ پہنچے, ایکسٹریم بلیزرڈز اینڈ سنو اسٹارم, تو آپ نے وہ میری پکچر دیکھی ہوگی اندھیرے میں اور سنو میں سمٹ پہ. پھر وہ لوگ آئے, انہوں نے فوراً ویڈیوز اور پکچرز بنائی, اور ہم 6 گھنٹے اسٹارم میں نیچے آئے. اوکے. مطلب اس وقت تو آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہوگا پروبیبلی. یہ تسلی تھی کہ سمٹ ہو گیا, اب جو مرضی ہوتا ہے ہو. مجھے واپسی کی کوئی ٹینشن نہیں تھی, حالانکہ ہم اتنے ریجز پہ چل رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, زیرو ویزیبلٹی. لیکن ہم جب رات کو پہنچے تو کوئی 7-8 بجے واپس آئے. 14-15 گھنٹے کی بیک ٹو بیک. اور میرا خیال ہے اس کے بعد تو آپ نے کہا ہوگا کہ مجھے کتنے دن ایسے ہیں جس میں کوئی مجھے چھیڑے نہ مجھے کال کرے, نہ مجھے کوئی کام کے, کھانا بھی کوئی نوالے بنا کے منہ میں ڈالے. ایسا ہوتا ہے یا پھر آپ کی انرجی اور زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے؟ اچھا, جب ہم سمٹ کر کے آئے نا, تو ہمیں بعد میں پتہ چلا سمٹ کرنے سے زیادہ مشکل تھا نیچے بیس کیمپ تک جانا. کیونکہ ایک تو 15 گھنٹے کر کے کیمپ 3 آتے ہیں, بس ہارڈلی کھانا کھائے اور سو گئے, سب تھکے ہوئے تھے. اگلے دن جو سامان ہم لوگ انسٹالمنٹس میں لاتے ہیں تھوڑا کر کے, سارا واپس لے کر جانا ہے. 26 kg میں بیس کیمپ, 3 سٹیجز, اور 26 kg میں نیچے لے کے گئی. اور وہ بیس کیمپ لے کے گئی, پھر اگلے دن 25 کلومیٹر کر کے ہمیں روڈ تک پہنچنا تھا. وہ تو ایک اور نیا چیلنج ہے پھر. سو ہم اتنے ایگزاسٹ ہو گئے تھے نا 3 دن بعد, سمٹ کے بعد بھی اتنا خواری کر کے, تو ہوٹل میں جا کے ہم نے کوئی گھومنا پھرنا نہیں کیا. ہمارے پاس 2-3 دن تھے, ہم نے صرف ریسٹ کرنا. ظاہر بنتا بھی ریسٹ تھا اس کے بعد. تو 3 ہفتوں کے بعد ہم نے شاور لیا تھا اور 2 دن سوئے رہے ہم وہاں پہ. ظاہر ریسٹ آپ نے کیا. سمجھ, اکثر جب ہم کسی بھی ماؤنٹینر سے پوچھتے ہیں کہ سمٹ کرتے ہوئے کیا فیلنگ تھی, تو وہ اس میں سے کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. بندہ اس وقت ٹھنڈ اینڈ ماحول ایسا ہوتا ہے, بس بندہ تصویر لیتے واپس آتا ہے. سو از اٹ دا کیس, یا واقعی اوپر پہنچ اکمپلشمنٹ یا کوئی فیلنگ ہوتی ہے, کوئی خیال آتا ہے؟ نہیں, یہ بہت زیادہ مینٹل گیم ہے, اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ رکھنا ہوتا ہے. وہاں انگریز کہتے تھے نا, واٹ از یور مانٹرا, آپ کیا چیز آپ کو چاہتی ہے. تو میں نے کہا ہمارا مانٹرا آیت الکرسی ہے. تو میں وہ کنٹینیوسلی آئی واز پریئنگ along the way. مجھے بس یہ تھا کہ میں اپنی طرف سے 100% دوں, میری فٹنس پہ کوئی کمپرومائز نہ آئے, مجھے چلنا ہے لاسٹ تک. اور دوسرا میں یہ کری تھی کہ مجھے اتنی ویدر ونڈو مل جائے کہ میں سمٹ کر کے نیچے آ جاؤں, واپسی پہ جو مرضی ہو. وہی ہوا تھا, بٹ وی ور ویری ہیپی کہ ہمیں سمٹ مل گیا تھا. اور جو باقی خواتین تھیں جو آپ کی آل وومن ایکسپیڈیشن میں, وہ دوسرے ملکوں کی تھیں؟ وہ ساری یو ایس سی تھی, میجورٹی ڈفرینٹ اسٹیٹ سے. اچھا. ایک میرے ساتھ اور مسلم خاتون تھی, شی واز فرام ایجپٹ. اوکے. سو ہمیں اپنے وضو نماز کے بہت مسئلے ہوتے ہیں, وہاں پہ پانی نہیں ملتا تھا اور ٹائمنگز میچ نہیں کرتی تھی, پورے دن ہمیں چلنا ہوتا تھا.
لیکن وی ور شیئرنگ کیمپ تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. وی لرنڈ اے لاٹ فرام ایچ ادر اور ہمیں بڑی چیزیں ریئلائز ہوئی کہ ہم بے شک ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں بٹ ویری سملر کلچر. اور ان تمام خواتین کے لیے یہ والی ہائٹ یا یہ والی ماؤنٹ اس لیول پہنچنا دیٹ واز اے فرسٹ ٹائم فار ایوری بڈی. موسٹ آف دیم یس. اوکے سو کوئی ایک آدھی کوئی ویک آپ کو جس میں آپ ساری بیٹھ کے بات کریں یہ تھوڑا سا میں سلو ہو جاتی ہے ڈاؤٹ ہو اس کوئی ایک گروپ میں کوئی ایک آدھ ہوتی ہے نا. اچھا سرپرائزنگلی آل آف اس ور ویری اسٹرانگ اینڈ ویری ٹف. گریٹ. اور ہم سب نے ہی ان میں سے سب سے زیادہ ماؤنٹین ایکسپیرینس میرا تھا. اوکے سب سے زیادہ ٹریکس میں نے کیے تھے, سمٹس میں نے کیے ہوئے تھے کیونکہ میں سو آپ تو لیڈر تھی ان کی, اس کا مطلب گائیڈنس آپ سے لیتی ہوں گی وہ. سو وہ سمجھ رہے تھے بس سمر یہ اس کو کچھ نہیں ہوگا, اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے سمٹ. لیکن اینڈ پہ ہم لوگ 15-20 قدم چلتے تھے, پھر سمٹ کو دیکھتے تھے, پھر 15-20 قدم چلتے تھے. ایوری بڈی واز ایگزاسٹڈ. اور سمٹ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت سلو ہو جاتے ہیں. اوکے تو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی, بیکاز کبھی انرجی آپ کی ڈاؤن ہوگی کبھی دوسرے کی ڈاؤن ہوگی, تو وہ obviously ایک دوسرے سے آپ موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہوئی تھی, بہت چیزیں فرسٹ ٹائم ہوئی تھی میرے ساتھ اس ایکسپیڈیشن میں. پاکستان میں تو ہم بس 2-3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا, پراٹھے انڈے کھائے, چائے پی اور نکل گئے سمٹ پہ. یہ فرسٹ ٹائم تھا جب میرے ساتھ, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سارے گیئر گفٹ بھی دیا تھا, مختلف ان کے پاس برانڈس تھے. تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب میں نے پراپر الیکٹرولائٹس, پروٹین بارز, انرجی بارز کے ساتھ کلائمب کی. اوکے سو میں بڑا اچھا پرفارم کری تھی سارا. تو وہ کہتے سمر آپ کی نا انڈیورنس بہت اچھی ہے. میں نے کہا یہ فرسٹ ٹائم ہے جب میں ہائی آکٹین لے کے میری مشین چل رہی ہے, نہیں تو میں تو صرف کھانے میں تو انڈے پراٹھے پہ بننا چلتی تھی پہلے. تو میں نے کہا ابھی اس لیے میری اور بھی اچھی ہو گئی ہے بیکاز آئی ایم کنزیومنگ اے لاٹ آف کوالٹی پروڈکٹس. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ سمٹ کے پاس پہنچ کے آپ سلو ہو جاتے ہیں, کیوں, یہ کیوں ہوتا ہے ماؤنٹینرز کے ساتھ؟ 2 ریزنز ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کے پچھلے جتنے بھی سٹیجز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ جتنا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی گر رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ تھا بھی ایلیویشن 7000 تک تھا آلموسٹ, تو جیسے جیسے ہائٹ پہ جاتے ہیں آکسیجن کم ہوتی ہے اور آپ کی جو کیلریز یا کھانا یا جو بھی آپ کا جل رہا ہوتا ہے ایک نارمل پہ سے اس سے ڈبل ٹرپل پہ برننگ شروع. سو اس لیے ہر گھنٹے بعد وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے تھے کہ بریک لے کے کچھ کھائیں, ایٹ سم تھنگ, تاکہ وہ گرے نہیں اور آپ مینٹین رکھ سکیں. اچھا وہ اسی لیے کہتے ہیں نا سمٹ سے پہلے بھی اکثر ہمارے پاس جب گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہلکا سا ویٹ آپ کو رکھنا ہوتا ہے, مطلب ہلکا سا ویٹ گین, فٹنس obviously ہوتی ہے لیکن اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ آپ جب آپ کی جو کیلوریز برن ہو رہی ہیں تو وہ آپ کم از کم اتنا ہو کہ آپ مینٹین کر سکتے ہو, آپ کی انرجی رہے آپ کے اندر. So is it the case? They were giving us a lot of sugar. حالانکہ میں نارمل روٹین میں نہیں کھاتی ہوں لیکن انرجی گمز, جیل, ڈیزرٹس وہ ہمیں دیتے تھے ہائی کیمپ میں. میں حیران ہوتی تھی یہاں پہ ہمیں چیز کیک مل رہا ہے. لیکن پھر میں نے انہیں کہا میرا ویٹ, انہوں نے مجھ سے کہا جو ہماری لیڈر تھی, کہتے ہیں کہ سمر آپ کا ویٹ بڑھا نا ایکسپیڈیشن پہ میں آپ کو کیش پرائز دوں گی. نہیں ہاں مطلب نہیں بڑھے گا نا سمر, کیسے بڑھے گا جتنا چل کے اور وہ پہاڑوں پہ جا کے جو مرضی کھا لیں وہاں. جب میں واپس آئی میرا 4-5 kg گرا ہوا. ہاں دیٹس نارمل, اتنا تو گرنا بھی تھا. سمر اچھا اس سے پہلے ماؤنٹ ایلبرس اور ابھی یہ, اور آئی ایم شیور کہ اور بھی آپ نے جتنے کیے ہیں, واٹس نیکسٹ, کیا سوچا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی طرف تو آپ جا رہی ہیں نا, واٹس نیکسٹ؟ اچھا جیسے جیسے میں آگے ایکسپیڈیشنز کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ فار 7 سمٹس, ساری گلوبل پیکس ہیں. دس واز مائی 3rd 7th summit. Okay. So with every peak I realize کہ ہماری presence as a پاکستانی نیشن ماؤنٹین اسپورٹس میں نہیں ہے, بہت کم ہے. اچھا. Then I realized کہ we need to be out there, like more of us should be out there in different, صرف ماؤنٹینئرنگ میں نہیں, ہر جگہ پہ. سنو بورڈنگ میں ہم نہیں ہے, اسکیئنگ میں انٹرنیشنلی ہم نہیں ہے, جتنے ریسز ہوتے ہیں ماؤنٹین بائکنگ میں ہم لوگ نہیں ہیں, راک کلائمبنگ میں نہیں ہے. حالانکہ we have the backyard, پلے گراؤنڈ تو ہے ہمارے پاس سب سے اچھا ہے, but we are not there. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا فائنینسز ہے, اسپانسرشپس ہیں؟ میسفلی. کسی بھی ایتھلیٹ کو اٹھا لیں, کسی نے اپنی گاڑی بیچی ہوگی کسی چیمپئن شپ کے لیے, کسی نے وہ نو دستگیر جو اس نے اپنا گھر بیچا تھا. میں قرضہ لے کے گئی تھی 10 لاکھ کا ٹکٹ کے لیے. ابھی واپس پورا ہو گیا کہ نہیں ابھی تک نہیں دیا. سو آئی ایم ورکنگ آن پروجیکٹ سلولی اینڈ گریجولی جو ابھی مجھے اتارنا ہے, بٹ اٹس پارٹ آف دا گیم. اینڈ ایک تو بیسک اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسپورٹس ڈپلومیسی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو پیسے لگا کے اتنا ضائع کر کے پہاڑ پہ چڑھ کے آ جاتے ہیں, کیا ملتا ہے, مطلب اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. سو جب میری نیوز سرکولیٹ ہو رہی تھی, لائک انٹائر نیشن واز سیلیبریٹنگ اٹ میسیولی, بٹ دین دیر ور پیپل جو مجھے ٹیگ کرے تھے کہ اچھا سمر خان نے اگر یہ کیا ہے تو اس سے ایز اے نیشن ہمیں کیا فائدہ ہے, وائی شوڈ وی سیلیبریٹ اٹ.
सो जस्ट फॉर बेसिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन थ्रू योर प्लेटफॉर्म Please, please. 2-3 चीजें होती हैं. एक तो जब आप चाहते हैं लोगों को रियलाइज होता है कि दुनिया में ये भी कोई मुल्क है. बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है. प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन को नहीं था पता जब पाकिस्तान भी कोई वहाँ की भी कोई माउंटेनियर्स, क्योंकि हम सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के लिए जाते हैं, दिखाया गया. उस परसेप्शन को चेंज करना है, नॉट दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. दूसरी चीज, जितने ब्रांड्स के साथ मुझे वहाँ कनेक्ट किया गया, दे न्यू अबाउट अ पाकिस्तानी वुमेन, अ पाकिस्तानी स्नो बोर्डर. और फिर जब उनको कराकरम हिमालय और मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, मेरे पोस्ट और प्रोफाइल पे वो गए, सो दे ऑफर्ड कि अच्छा हम फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में. नाइस. सो अगर आपने आपका कितने एक लोगों के लिए athlete- आसान किया रास्ता. ये कोलैबोरेशन जो हम कह रहे होते हैं ना कि लोग आए पाकिस्तान में या हमारे टैलेंट को ले जाएं, प्रमोट करें. इन्वेस्टमेंट. तो बाहर की कंपनीज अगर आपकी किसी एक एथलीट की वजह से आती हैं एंड दे गेट टू इन्वेस्ट हियर, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स देती हैं. सो इसमें आपकी टूरिज्म इंप्रूव हो रही है, आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स इंप्रूव हो रहा है. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप 7 समिट्स करते हैं तो ये एक आम चीज नहीं है. ये ऐसे ग्लोबल एडवेंचर की किताबों में आपका नाम आता है एक लिस्ट में. सो अब वो 7 समिट्स की लिस्ट देखें तो उसमें बहुत सारे आपको एथलीट पाकिस्तानी कोई एक समीना भेगा अभी तक. ओके. सो वी नीड टू बी आउट देयर इन द वर्ल्ड ऑफ ज्यादा एडवेंचर से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स. पहुंचना चाहिए. लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर उसमें इश्यूज हैं तो वी नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज. वो स्पॉन्सरशिप्स की हों, वो सपोर्ट की हों, वो अब एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हों. जिस तरह आप एक्शन स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर आगे चल रहे हैं, इस पर मैं लास्ट कमेंट भी लूंगा आपसे कि हाउ डू यू सी दिस, कि जितने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, आपने बहुत सी लड़कियों को साइकिलिंग की तरफ भी राग़िब किया, कितना रुझान बदला है अब? ये स्टिल आपको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत मुश्किलात हैं लड़कियों के लिए एक्शन स्पोर्ट्स की तरफ आने में? सो अभी हमारे 2-3 एलाइज छोटे छोटे स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, इंक्लूडिंग माइंड समर कैंप में. अभी मैं चित्राल से आई हूँ 2-3 दिन पहले. हमने वहाँ पे, हमारा हर साल एक क्लब होता है, हम डिफरेंट गांव में जाके वहाँ पे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग सिखाते हैं. अब 2-3 साल से वो लड़कियां छोटी छोटी चैंपियनशिप्स में भी आ रही हैं. इमेजिन नेशनल चैंपियनशिप्स में वो आ रही है. इंटरनेशनल का तो खैर अभी अगर कोई ट्रेंड बना तो वो उधर भी जा सकती हैं. सही. सो ग्राउंड लेवल पे जितने हमारी कोशिश है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वी नीड मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रांड्स एंड पीपल टू इन्वेस्ट इन इट. बिल्कुल. तभी हम ग्लोबली अपना कोई मार्क या लेगेसी बना पाएंगे इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. इंशाल्लाह. अच्छा, बड़ा की ख्वाहिश है, समर सॉरी. केटू की ख्वाहिश है. केटू मैंने एंड पे रखा है सब कुछ करने के बाद. सबसे आखिर में सबसे मुश्किल सुनने में लग रहा होगा आपको, बिकॉज जो करके आते हैं ऑब्वियसली वो बताते हैं कि कितने एक्सट्रीम एडवेंचर वो है. ये पीक टेक्निकल नहीं थी, लेकिन इसमें मुझे रियलाइज हो गया कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी, इंड्योरेंस बहुत चाहिए थी, सब कुछ, बट देयर वाज नो रोप फिक्सिंग एंड नो सच थ्रेट, लाइफ थ्रेट नहीं था कि मैं कहीं गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी. बट जैसे जैसे अब मैं आगे जाऊंगी, सो अभी एवरेस्ट मुझे करना है, फिर उसके बाद K2 करना है. सो आई नो कि कितनी स्ट्रेंथ और एफर्ट्स लगती है मुझे, कितने स्किल्स इंप्रूव करने हैं. एवरेस्ट की तो अभी क्लाइंबिंग फीस भी उन्होंने $15,000 कुछ बढ़ा दी है. अरे पिछला कर्जा उतारना है. तो चलें अगले की अब बात कर रहे थे, लेकिन वी रियली विश कि आपको स्पॉन्सर भी मिल जाए. वी सो प्राउड ऑफ यू. एंड देन देखने वाले भी इस चीज को जरूर देखें, स्पेशली सोशल मीडिया, जो एक हम कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठे हुए होते हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इस चीज को मेक श्योर किया करें. जब अगर कोई भी शख्स कुछ अचीव करके आता है, स्पेशली वो इतनी एफर्ट के बाद जाता है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करता है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो उसकी एक अचीवमेंट जरूर होती है, बट एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखें तो वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है. तो प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाया करें, प्लीज पॉजिटिव रहा करें. उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, खामोश रहें बेशक, लेकिन किसी को डीमोटिवेट ना किया करें कि वो अगला स्टेप लेने से पहले 10 मरतबा सोचे कि उसने इस स्टेप को किस तरीके से लेना है. सो हम सबको ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि अगर हम खुद कुछ नहीं अचीव कर रहे तो कम से कम अगर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है या अपने लिए कुछ कर रहा है तो उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें, ना कि ये कि उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि यू हैव नथिंग टू डू, आपके पास कुछ नहीं है करने को, तो खाली दिमाग में कुछ ना कुछ तो करना है. तो चलो ठीक है, कोई कुछ करके आए उसके अंदर कीड़ा निकाल लें. इसी तरह से ना हमने कुछ लिख देना ताकि हम लाइमलाइट में आ जाए. तो प्लीज अटेंशन सीकिंग की और बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो काइंडली अपने मुल्क के लिए आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. Absolutely, Samar, thank you so much for joining us today. It was wonderful having you, and all the best. अगले एक्सपेडिशंस के लिए भी, और जल्दी करें, K2 जल्दी मौका है. I'm sure you can do it. 2025 में सेट कर देंगे अपना गोल कि आपने कर लेना है, एटलीस्ट माउंट एवरेस्ट. I don't know उसका सीजन अभी है कि नहीं. इंशाल्लाह. समर, ऑल द बेस्ट फॉर यू. हमें लेनी है आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल. अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.